میں اپنا سوال دوبارہ پوچھوں؟ جی پوچھ لیں جی امتیاز بھائی، میں کافی دنوں سے نا دیکھ رہا ہوں اپنی مسلمس کی پلاٹ پہ بھی جا رہا ہوں، اور ان کی پلاٹ پہ بھی میں سورہ راف والی جو وہ بات کرتے ہیں آیت نمبر 35 کی، اس کو مختلف طریقوں سے کافی علماء نے بیان کیا، لیکن ابھی تک کوئی کنکلوژن نہ وہ نکال پا رہے ہیں نہ ہم نکال پا رہے ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، وہ کسی بات پہ مطلب آ ہی نہیں رہے۔ تو ایسا کوئی آپ کا آلریڈی کوئی ویڈیو ریکارڈڈ ہے جس میں آپ نے ہو، یا آپ اس کو دوبارہ ایکسپلین کر سکتے ہو ابھی اس وقت پہ اگر آپ کے پاس وقت ہے؟ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں صحیح طرح سے۔ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے اس کو ذرا آپ سوال کی فارم میں دہرا دیں۔ سوال کی فارم میں جو یہ یہاں بنی آدم بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ تمام بنی آدم کے لیے ہے جو اب تک دنیا میں مسلمان موجود ہیں یا آئیں گے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا جو اس وقت لوگ موجود تھے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے ان کو غلط ثابت کرنے کی؟ ٹھیک ہے، اپنا مائک آپ میوٹ کریں، تھوڑا شور آتا ہے آپ کے پیچھے جب آپ کا مائک اوپن ہوتا ہے۔ چلیں اس کو نا میں آپ کو 2-3 حوالے سے اس کو شل ایڈریس کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بتائیے گا کہ جو بھی آپ کا نا فالو اپ کوسچن ہو۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا دیکھیں اس کو ہم ایک تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں بات کو، وہاں پہ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آئیں تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول یقصون علیکم آیاتی، اور وہ تم پہ تلاوت کرے میری آیات کو۔ اب دیکھیں وہاں پہ تو پھر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ رسولوں نے آ کے آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے مثلا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ نے ان کو جو کتاب دی جس کو ہم کہتے ہیں تورات، وہ اس کی تلاوت کرتے ہوں گے اپنے ماننے والوں پہ یا اپنے جو ان کی قوم تھی اس پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کیا، آپ اس کی آیات تلاوت کرتے تھے۔ اب اگر بات کو سمجھیے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ دونوں باتیں کہ رسولوں نے آنا ہے اور آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اب اس سے تو پھر اگر ان کی لاجک کے مطابق دیکھیں، پھر تو قرآن کریم کے بعد جب رسول آئیں گے تو ان کو کتاب بھی لے کے آنی چاہیے جس کی وہ تلاوت کریں گے۔ تو کیا قادیانیت جو ہے وہ قرآن کریم کے بعد کسی اور کتاب کا کسی رسول کے ذریعے آنا مانتی ہے؟ وہ اس کا جواب انکار میں دیں گے۔ اچھا اگلی بات دیکھیں ذرا، اب اگر بات یہ ہو کہ یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے، جو کہ اس آیت سے جو وہ ثابت کر رہے ہیں بات، وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا ایسے ہی جاری ہے۔ دیکھیں نا، اب بات کو سمجھیے گا ذرا، اگر بات یہ ہو تو پھر مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا کہ وہ آخری رسول ہیں؟ یعنی اگر تو اس آیت کے مطابق جیسے ان کا کلیم ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو جاری ہے بھائی، یہ دیکھو آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو کہا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے نا وہ تمہارے پاس تم میں سے رسول آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مرزا صاحب نے خود کو آخری رسول کیوں کہا؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اب جب آپ کو حوالہ وہ دے بھی دیتے ہیں دوبارہ، اس حوالے کو ہم کئی مرتبہ یہاں پہ رکھ چکے ہیں، ابھی دوبارہ انشاءاللہ آپ کو بھی دے دیں گے۔ اچھا اس سے بھی اگلی بات دیکھیں ذرا، جس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے آنے کے بات کی ہے، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اسی سورہ کے اندر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ کیا کہہ دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کیا اس سے پہلے کسی رسول کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی ہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں؟ ایسے ہی قرآن کریم میں سرکار کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ کیا ہیں، آپ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا بشیر اور نذیر بنا کے۔ تو یہ آیت جب ذکر کر رہی ہے، اسی قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے،
اسی قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا۔ اب سوال میرے بھائی آپ نے یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول بھیجنے کا معاملہ ہے، کیا ہم نے اس سارے معاملے کو اس ایک آیت سے سمجھنا ہے، یا قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو ہم نے اپنے سامنے اکٹھا دیکھنا ہے؟ اگر تو جواب ہو کہ ہم نے قرآن کریم کی صرف اس آیت سے بات کو سمجھنا ہے، تو پھر سوال میرے بھائی یہ اٹھایا جائے گا کہ اس آیت میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب شریعت لانے والا رسول نہیں آئے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی ایسا رسول، اب کوئی کتاب اللہ کی طرف سے کوئی رسول لے کے نہیں آئے گا؟ میری بات کو سمجھیے گا۔ اگر تو کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم نے نبوت اور رسالت کے متعلق ساری بات کو اس آیت سے سمجھنا ہے، تو پھر ان کو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ رسول آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کتابیں بھی ان کو دیں گے، رسول آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو شریعت بھی دیں گے۔ لیکن آپ بھی میرے بھائی جانتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی اللہ کی طرف، حالانکہ مرزا صاحب کی وہ کتاب موجود بھی ہے، اور ساتھ ان کا کیا دعویٰ ہے کہ اب کوئی شریعت لانے والا رسول نے کیوں نہیں آنا؟ بھائی اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آیت تو اگر آپ کے موقف کو دیکھا جائے تو یہ آیت تو صرف یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی طرف رسولوں کو بھیجنا ہے، اور رسولوں نے آ کے بنی آدم پہ قرآن کریم کی آیات کو اللہ کی کتاب کی آیات کو تلاوت کرنا ہے۔ اتنی صرف بات ہو رہی ہے۔ ابھی میں یہاں پہ بجائے کہ میں آن اینڈ آن جاؤں، یہاں تک کی بات کے بارے میں مجھے بتائیں، کیا ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ امتیاز بھائی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں؟ نہیں جی، آپ جو جنہوں نے سوال پوچھا تھا میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ جتنی میں نے ابھی میں نے بات کو آگے لے کے چلنا ہے، جتنی میں نے بات کی ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی آ گئی۔ جی، اب اتنی بات کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ رکھیے۔ جی وہی اتنی بات کے متعلق ہی سوال ہے۔ یہ جو سارا مقدمہ آپ نے پیش کیا نا، آج سید مظفر علی شاہ صاحب کہے ہوئے تھے ایک براڈ پہ، انہوں نے ساری باتیں سیم کی ہیں، بھائی میں قادیانیوں نے بھائی اپنا ایک سیکنڈ، موقف بدل دیا۔ میرے بھائی ایک سیکنڈ ٹھہرو، ایک سیکنڈ ٹھہرو۔ میرا یہاں سے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، آپ نے اچھا اپنا مائک بھائی میوٹ کریں، آپ کو شور بہت آتا ہے آپ کے پیچھے سے۔ دیکھیں آپ نے ایک آج میرا ایک سوال ہے، اس کو ایڈریس کر دیں۔ حالانکہ وہاں پہ مجھے اعتراض تھا آپ کی اس بات پہ کہ جی وہ نہ مسلمانوں کی طرف سے کلیئر ہو پا رہا ہے نہ ادھر سے، لیکن میں نے اس میں نہیں گیا۔ میں نے جینوینلی آپ کے سوال کو لیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ چھوڑ دیں قادیانیت کو، میں اس ٹائم صرف آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیں قرآن کریم کی اس آیت میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی آدم کی طرف رسول آنے ہیں، اللہ نے یہاں پہ کوئی ایسی بات کی ہے کہ رسول آنے ہیں لیکن کتابیں لے کے نہیں آئیں گے، رسول آنے ہیں لیکن شریعت لے کے نہیں آئیں گے، ایسی کوئی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ میوٹ ہو گیا، آواز نہیں آ رہی۔ ٹھیک، قادیانی بھی اس بات کو مانتے ہیں اور آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں نا کہ اب اگر رسول آئیں گے تو نہ تو وہ کوئی کتاب لے کے آئیں گے نہ کوئی شریعت لے کے آئیں گے؟ جی۔ تو سوال یہ پیدا وہ کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ رسول آنے ہیں، کتاب کی آیات بھی تلاوت کریں گے اور رسول شریعت بھی لے کے آتے ہیں۔ تو آپ نے اس سوال پہ میرے بھائی غور کرنا ہے کہ اگر اسی ایک آیت سے میں نے بات کو سمجھنا ہو تو اس ایک آیت سے تو وہ بات بھی پھر میں ثابت نہیں کر سکوں گا کہ اب کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوگی یا اب کوئی شریعت اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ تو یہ جو چیز، یہ جو نقطہ ہے میرے بھائی، ذرا سمجھنا بات کو، یہ نقطہ آگے آپ کو اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت اور رسالت کا جب میں نے مسئلہ سمجھنا ہے تو دیگر تمام مسائل کی طرح اس موضوع پہ قرآن کریم کی میں تمام آیات کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھوں گا۔ اب دیکھیے گا ذرا، اللہ نے جو نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمانے کا سلسلہ شروع کیا، اس میں کسی نبی اور رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ریمننٹس، جو کچھ بھی بچا کھچا تورات کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے،
یا تحریف کے باوجود جو بھی موجود ہے، آپ کو پوری تورات میں موسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بنی اسرائیل کی بات کریں گے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو کچھ بھی انجیلیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ I have only come for the lost sheep of the house of Israel، کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی طرف مبعوث فرمانے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ وہ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما دینا ہے کہ جو تمام انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جب ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا جو تمام انسانیت کے لیے ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما دیا، یہ بات بھی یہ تینوں باتیں قرآن میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طرح یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا پچھلی کتابوں کے برعکس، یعنی پچھلی کتابوں میں کچھ بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے اپنی پوری حالت کے اندر، لیکن یاد ہے قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں قرآن میں فرما دیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ بات بھی وہ ہے کہ جو صرف آپ سلم کے بارے میں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی کتاب کے اندر کسی نبی کو خاتم النبیین کا لقب نہیں دیا۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے کہ یہاں پہ کسی کے ذہن میں میرے بھائی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی خاتم النبیین کی بحث تو ہو رہی ہے نا، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی جو لا نبی بعدی ہے وہ آپ نے تشریح کی ہے خاتم النبیین کی۔ یہی بات مسلمانوں کے لٹریچر میں آپ کو ملتی ہے، یہی بات مرزا غلام قادیانی کے ہاں ملتی ہے۔ تو اب پوری بات کا خلاصہ پیارے یہ بنا کہ نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہو یا دین کا کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی عمل ہو، اگر میں نے اس کے حوالے سے قرآن کی کوئی بات سمجھنی ہے تو مجھے قرآن کریم کی ساری آیات کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے حصے میں اس بات کو واضح کیا کہ اگر ہم نبوت اور رسالت کے مسئلہ کو صرف قرآن کی اس ایک آیت سے سمجھنا چاہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس ایک آیت سے نہ تو مزید کتابوں کا نہ آنا ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی مزید شریعتوں کا نہ آنا ثابت ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیگر آیات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ان دو باتوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تو ان کو کافۃ للناس فرما دیا، ان کے پیغام کو قیامت تک محفوظ کر دیا اور ان کو خاتم النبیین کا لقب دے دیا۔ اس لیے باوجود اس آیت کے ہونے کے دیگر آیتوں کی روشنی میں ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ آخری بات یہاں پہ ایڈ کے اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ نے سوال رکھیے گا اگر آپ کو فالو اپ کوسچن ہو تو۔ دیکھیں ذرا، ان لوگوں کو نا اس بات سے بہت چڑ ہے کہ جب کہا جاتا ہے آخری رسول یا آخری نبی، میں نے ابھی آپ کو کہا نا سٹارٹ میں بھی دوبارہ سوالے کو پڑھوں گا، مرزا غلام قادیانی صاحب نے کہا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اور پچھلی کتابوں میں تقریباً کہتے ہیں سب میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا کے جو مسیح موعود ہے وہ آخری رسول ہے۔ اور ذرا مرزا غلام قادیانی خود کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یعنی وہ اگر آخری رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ قرآن میں موجود ہے، اگر کہے کہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے تو وہ تو درست ہے، لیکن جب وہی عقیدہ مسلمان پیش کریں آپ وسلم کے متعلق وہاں پہ اعتراضات ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اگر آپ اس کا آپ کر لیں انشاءاللہ۔ جی امتیاز بھائی، میں دو سوال کروں گا، بلکہ دو سوال نہیں کروں گا، دو یہ جو ان کے جوابات پیش کروں گا جو میں نے سنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو آئی آتی ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شریعت کی کتاب ہو، یہ کوئی نشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی وحی بھی ہو سکتی ہے جس کو وہ نبی آ کے سنائے گا۔ اور دوسرا وہ آخری نبی کہتے ہیں کہ اگر تین نشانیاں کسی بھی آدمی میں پائی جائیں تو آپ اس کو نبی مان سکتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ آخری نبی ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے ان سے سنی۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ حق کس نے دیا کہ قرآن میں تو لکھا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں گے تم پہ اللہ کی آیات کو۔
اب دیکھیں انہوں نے تعویل کر لی. اب بات کو آپ نے سمجھنا ہے, اگر تو تعویل کی اس طرح پرمیشن دے دی جائے پھر تو آپ قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہوا تو آیت میں کہ وہ تمہارے اوپر بیان کریں گے یا کچھ سونا, کس چیز کو, علیکم تمہارے اوپر, آیاتی یعنی میری اللہ کی آیات کو. انہوں نے کہا یہاں پہ آیات کا مطلب آیات نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات میرے بھائی غور کرنا ذرا, یہاں پہ اس کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول شریعت لے کے نہیں آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ نے کیا سنا ان سے؟ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ شریعت اور نہیں آئے گی, میں یہی سنا اس کی. نہیں, لیکن اس آیت سے نکالتے کیسے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو رسول آنے کا, اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی طرف جو رسول بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا, آپ تو جانتے ہیں کہ اس میں شریعت لانے والے بھی ہیں, شریعت نہ لانے والے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ جی جی بالکل. تو اس آیت کی روح سے شریعت لانے والے رسول کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے اس بارے میں. وہ ہم تو مانتے ہیں کہ نہیں ہے, کہ ہم تو اس کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو. یہ بات ہی نہیں ہو رہی, یہ بات ہی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے سارا مسئلہ سمجھنا اس ایک آیت سے. ایک چیز کی تو چلو انہوں نے تعویل کر لی, انہوں نے کہا جی یہ اپنا مائک میوٹ, پتہ نہیں آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کسی دریا پہ یا سمندر پہ, اتنا شور ہے پیچھے یار. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی تو تعویل کر لی کہ جی وہ آیات کا مطلب تو آیات ہے ہی نہیں ہے, حالانکہ تعویل کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی پوز کر دیا. ٹھیک ہو گیا, اس پہ آگے بحث نہیں کرتے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم کی طرف رسول بھیجنے کی بات کی ہے, وہ رسول اللہ کی طرف سے شریعت بھی لے کے آتے تھے. اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اب شریعت لے کے نہیں آئیں گے؟ یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, ان کو چھوڑ دیں, آپ بتائیں. جی نہیں لکھا ہوا, اس میں نہیں لکھا ہوا. اچھا, اپنی بات کے بعد یار مائک میوٹ کیا کریں پلیز. اچھا, اب آپ نے بتانا ہے کہ پھر اس آیت کی روح سے شریعت لے کے کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ نے کہا نہیں لکھا, پھر کیوں نہیں لے کے آئیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری وہ رسول ہیں, اس ان آیت کے میں کہاں, سب سے نہیں ایسے شریعت نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہم نے آگے نہیں, ہم نے سٹیپ ہے, وہ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ مجھے اتنا علم نہیں ہے, اس میں تو نہیں لکھا, مجھے نہیں علم کہ ہم کیوں مانتے ہیں اس کو. ہاں بس یہاں بات مکمل ہو گئی. آپ ایک بات کو مان رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہاں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے. تو یہی بات میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی ساری آیات کو جب سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کے سامنے پوری پکچر واضح ہوتی. ابھی آپ کو میرا نقطہ سمجھ آیا؟ جی بالکل. یعنی اگر کوئی آدمی, یعنی پورے جواب کا خلاصہ میرے بھائی یہ ہے, اگر کوئی آدمی اس چیز پہ اصرار کرے کہ اللہ کی طرف سے بنی آدم کی طرف رسول بھیجنے کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بس اس آیت پہ میرا سارا دار و مدار ہے, پھر نہ تو وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ عورتیں رسول کے طور پہ نہیں آئیں گی, نمبر ایک. نہ وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پھر رسول کتابیں لے کے نہیں آئیں گے. نہ وہ یہ ثابت کر سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام کتاب لائے ہیں لیکن شریعت لے کے نہیں آئے کوئی, وہ کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئی. کتاب تو پھر بھی وہ لائے ہیں جس کو ہم انجیل کہتے ہیں. لہٰذا کتاب اور شریعت یہ دونوں چیزیں ایک ہی نہیں ہیں, کیونکہ باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آ رہے ہیں لیکن کوئی نئی شریعت لے کے تو نہیں آتے وہ, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ پابند تھے وہ بھی. اچھا, اب دیکھیں ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی آیت سے ساری بات کو سمجھنا ہے تو جو عورتیں ہیں, اب دیکھیے گا ذرا, عورتیں بھی کیا بنی آدم میں شامل ہیں؟ جی شامل ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے رسول آئیں گے, پھر اس آیت کی روح سے عورتیں بھی رسول بن کے آ سکتی ہیں نا؟ جی بالکل آ سکتی ہیں, بالکل آ سکتی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہ ماضی میں کوئی عورت رسول بن کے آئی ہے, نہ ایسا کچھ چکر, یہ آپ مانتے ہیں نا؟ جی بالکل الحمدللہ. ہاں, اب دیکھیے میں یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ عورتیں حالانکہ ہم میں سے ہیں, بنی آدم میں سے ہیں, لیکن وہ رسول بن کے نہیں آ رہی, یہ بات بھی کہاں سے ملی؟ دیگر آیات سے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رجال کو ہی نبی اور رسول بنائے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی نبی اور رسول بنائے, ان پہ اپنی ہم نے وحی کی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو یہ قرآن کی اس آیت میں نہیں ہے, دیگر آیات میں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی, وہ بھی اس آیت میں نہیں ہے.
اسی طرح اب کوئی رسول شریعت لانے والا نہیں ہے، وہ بھی اس آیت میں نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں نبوت اور رسالت کے سلسلے کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس آیت سے باہر جانا ہی پڑے گا، اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ اس آیت سے باہر جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے وہ آیات آ جاتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا دیا گیا، آپ کے پیغام کو محفوظ کر دیا گیا، آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا، اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب دے دیا گیا. اور خاتم النبیین کے معنی خود سرکار نے فرما دیے کہ لا نبی آبادی. ابھی آپ کو پوری بات واضح ہوگی جناب؟ جی بالکل واضح ہوگی. اس کا میں جہاں تک سمجھوں سارا وہ یہ ہے کہ کسی ایک آیت سے کسی چیز کا کنکلوژن نہیں نکال سکتے، آپ کو قرآن پاک میں گھومنا پڑے گا آگے پیچھے. آگے پیچھے گھومنا پڑے گا مناسب لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس مسئلے کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو مثالیں دیتے کس لیے بتایا ہے، کیونکہ میں آپ کو واقعتاً مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے میں بحث نہیں کرنا کر رہا کہ کوئی بھی دین کی بات ہو نا، اس میں اگر کوئی بندہ کہے جی کہ یہ آیت ہے میں نے تو اس سے ساری بات نکالنی ہے، تو یہ موقف ہی غلط ہے. میں نے آپ کو دیکھے 3 مثالیں دی ہیں، یعنی یہ نہیں کیا میں نے کہ بھئی مولوی صاحب نے ایک بات کی اس کو مانو. میں نے آپ کو باقاعدہ لاجیکل مثال دے کے سمجھایا ہے کہ حالانکہ عورتیں ہم میں سے ہیں لیکن ان میں سے رسول نہیں آنا، یہاں پہ نہیں یہ لکھا ہوئی بات. اسی طرح رسولوں نے قرآن کے بعد کتاب لے کے نہیں آنی، وہ بھی یہاں نہیں لکھا ہوا. اسی طرح رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت بھی نہیں لانی، وہ بھی بات یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی. تو یہ تینوں باتیں وہ ہیں کہ جو قادیانیت مانتی ہے، لیکن یہ تینوں باتیں یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تینوں کی تینوں باتوں کے لیے وہ قرآن کی دیگر آیات کی طرف جاتے ہیں. تو جب قرآن کی دیگر آیات کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ ان آیات کی طرف جانے سے کیا چیز روکے گی انسان کو؟ جب فرمایا کہ آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا، آپ پہ جو کتاب آپ پہ اتاری اس کو محفوظ کر دیا گیا، آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا، آپ کو خاتم النبیین کا لقب دے دیا گیا، اور خاتم النبیین کی تفسیر خود سرکار نے اپنی زبان سے فرمائی ہے کہ لا نبی آبادی. ابھی اگر آپ کا کوئی فالو کوسچن ہے تو آپ ضرور کریں جناب. نہیں فالو کوشچن نہیں ہے، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سارا مسئلہ اس سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ان سے بحث کرنی ہے، میں تیاری کرنا چاہتا ہوں اس کی. کہ مجھے الحمدللہ مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہم مانتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ان کو پروف کرنے کے لیے نا، کیونکہ میں روز ان کی اور دوسرے دن کسی نہ کسی براڈ پہ جا کے دیکھتا ہوں، سارے مسلمان جتنے بھی جاتے ہیں وہ ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو بھی ادھر جاتا ہے ان کو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کبھی جا کے ان کو ڈومینیٹ کروں وہاں پہ. بس ایسے ہی سب ہے. اصل میں نا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشنز کرنے میں اگر آپ کا انٹرسٹ، جو کہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے انسان کو حق بات کی کو پہنچانے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا نالج صرف اسی پہ بیس کرتا ہو نا، جیسے ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا اس میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، آپ کہ جی میں اب یہ چیزیں لے کے وہاں چلا جاؤں گا، تو میرے خیال میں یہ کوئی ڈیبیٹ کے لیے اتنی کوئی رائٹ اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیبیٹ یا ڈسکشن ان لوگوں کو ہی کرنی چاہیے کہ کم از کم جن کے پاس ریزنیبل نالج ہے قرآن کریم کا، ان کی کتابوں کا. مثلا دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب اگر جو آدمی مرزا غلام قادیانی کے لٹریچر کو جانتا ہے، جیسے ہی ان کے سامنے وہ یہ بات رکھے گا کہ مرزا صاحب نے ملفوظات میں مارچ 1903 میں لکھا، ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے، یعنی کیا کوئی خاتون بھی نبی بن سکتی ہے؟ آگے سے مرزا صاحب نے ان کو جواب دیا کہ جو دروازہ مردوں کے لیے بند ہے وہ عورتوں کے لیے کیسے کھلا ہو سکتا ہے؟ اب مجھے خود بتائیں کہ یہ جو بات مرزا صاحب نے کی ہے، اس کے بعد ان کا یہ لکھنا نبوت جاری ہے کو مقصد ہے. لیکن اب جس آدمی کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ جب وہاں پہ جائے گا اس طرح یہ بات پیش ہی نہیں، اس کو پتہ اس بات کا نہیں ہے. اسی طرح اس کے علم میں تو یہ بات نہیں مرزا صاحب نے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب آخری رسول ہیں. کیونکہ جب یہ ساری چیزیں بندے کے سامنے ہونا، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی آدمی بھی علم عقل کل ہوتا ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا، ہر بندہ سیکھ رہا ہے اپنے اپنے لیول پر، ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب تک بندے کے پاس ریزنیبل نالج نہ ہو تو ہمیں ڈسکشن میں جانے کا خاص کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ کا اختیار ہے بھائی، یہ فری ورلڈ ہے، آپ کو جو بہتر لگتا ہے کریں. لیکن میں نے بعض مرتبہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان کی براڈ پہ جاتے ہوئے سنا ہے
جن کو بیسک نالج بھی نہ اپنے دین کا ہے نہ ان کی کتابوں کا ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو بھی آپ نے نکالا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھی ڈومینیٹ تو ان پہ کرنا ہی ہے جب اگلے بندے کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ اس سے میرے خیال میں نقصان پہنچا رہے ہیں لوگ جو ہے نا اسلام کے کاز کو. یعنی بغیر علم کے ان کے پاس جانا اور ان کے ساتھ بحث میں پڑھنا، اس سے تبلیغ نہیں ہو رہی، اس سے نقصان ہوتا ہے. باقی آپ کی جیسے مرضی ہے. جی جزاک اللہ. میں آخری بات کر کے پھر سائن آف کرتا ہوں. میں نا بحث ابھی ان سے کر نہیں رہا، میں صرف سنتا ہوں. جا کے میں ابھی علم حاصل کرنا شروع کیا الحمدللہ، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان سے بحث کر سکوں. ابھی جب میں اس قابل ہو جاؤں گا تو پھر میں کروں گا. ویسے ہو سکتا ہے مجھے سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے. میں اس معاملے میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں اتنی جلدی. نہیں، یہ آخری بات کا بھی کوئی مقصد نہیں آپ کے کہنے کا کہ یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے کہ نہیں. وہ ذرا آپ کے علم میں تو نہیں ہے نا یہ بات، اس بات کو بھی آپ چھوڑ دیں. اور باقی جہاں تک جو آپ نے پہلی بات کی ہے وہ اصل بات ہے، وہ بات قابل تعریف ہے، اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے ساتھ کے ساتھ. کیونکہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنی چوائس ہے. ایک آدمی اگر اپنے محدود علم کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت میں انگیج ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کا باعث بنتا ہے، تو یہ وبال اس کے اوپر پھر ہوگا. جی تھینک یو امتیاز بھائی، جزاک اللہ.